السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 5 برس تھی کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے رشتہ داروں میں کسی بچی کی شادی کی تقریب کا انعقاد ہونے والا تھا۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ کے ذہن میں خیال ابھرا کہ بچے اچھے اچھے کپڑوں میں ملبوس ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے بھی چند ایک اچھے ملبوسات اور کچھ زیور کا بندوبست کر لیا جائے، لہٰذا آپ نے ایسا ہی کیا۔ جب شادی میں شرکت کرنے کی گھڑی آن پہنچی تب حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ بڑے چاؤ کے ساتھ وہ ملبوسات اور زیور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پہنانے لگیں، تو انہوں نے کہا کہ امی جان، میں یہ ملبوسات اور زیور زیب تن نہیں کروں گی، مجھے تو وہی لباس بھاتا ہے جیسا آپ اور والد ماجد پہنتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے جب بیٹی کی درویشانہ طبیعت دیکھی تو گلے لگا لیا، اور ماں بیٹی نے سادہ لباس میں ہی شادی میں شرکت کی۔ حضرت امام جلال الدین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعث کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل لعین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا۔ کم سن بچی روتی ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور ابو جہل کے اس فعل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی جاؤ اور جا کر اپنے چچا ابو سفیان کو ابو جہل کے اس فعل کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جب حکم ابو سفیان کے پاس پہنچیں اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا۔ ابو سفیان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن فی الفور معصوم حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے ہمراہ برق رفتاری کے ساتھ چلتے ہوئے اس مقام تک جا پہنچے جہاں پر ابو جہل لعین اپنی اوباش دوستوں کے ہمراہ براجمان تھا۔ ابو سفیان نے وہاں پہنچتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے کہا، بیٹی تم بھی اس کے منہ پر اسی طرح تھپڑ رسید کرو جس طرح اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ رسید کیا تھا۔ لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس لعین کے منہ پر اپنے ننھے منھے ہاتھ سے تھپڑ رسید کیا اور گھر آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ، ابو سفیان نے اسلام قبول فرمایا اور اسلام میں سچے دل سے داخل ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک اس وقت محض 5 برس کی تھی، پھر بھلا اس معصوم بچی کے ساتھ یہ ستم کیوں روا رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اعلان نبوت کے ساتھ ہی ان لوگوں کی نگاہیں تبدیل ہو گئیں۔ وہ بعث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے گیت گاتے نہ تھکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، لیکن اب وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانی دشمن کا روپ دھار چکے تھے۔ ان حالات میں یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے؟ شعیب بن ابی طالب سے نجات ملے روز تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان چچا حضرت ابو طالب وفات پا گئے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں پیش آیا۔ ابن جزار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 3 برس قبل حضرت ابو طالب نے وفات پائی۔ ابھی چچا کے غم کا زخم ہرا تھا کہ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ علیل ہو گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو بہاتے ہوئے دعائے خیر فرمائی اور فرمایا کہ اے میری شفیع غم و گسار، جدائی کی گھڑیاں آن پہنچی ہیں۔ اے ملکہ بہشت پری، جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی موت کا کوئی غم نہیں، مگر غم تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
سائے عاطفت سے محروم ہو جاؤں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میری رفیق و غمگسار، جو بھی کہنا ہو کہو، تمہاری وصیت پر پورا عمل کیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے دختران سیدہ زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن ہوں۔ میں نے ان کی شادیاں اپنی مرضی سے کر دی ہیں اور ہر ایک کو حسب خواہش جہیز وغیرہ دے کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو چکی ہوں، لیکن میری فاطمہ کی شادی کرنا باقی ہے۔ میں ان کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہوں۔ اس کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ ضرور رکھیں گے اور اس کے شادی کے امور بذات خود سر انجام دیں گے۔ میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی کا معاملہ دوسرے کے حوالے نہ کریں، بلکہ ہر معاملے میں خود سرپرستی فرمائیں اور اسے یہ احساس نہ ہونے دیں کہ ان کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی درخواست سن کر تڑپ اٹھے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر گود میں بھر کر فرمایا کہ فاطمہ، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، انشاءاللہ آپ کی وصیت پہ حرف بحرف عمل کیا جائے گا۔ وصیت کرتے کرتے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنی والدہ ماجدہ کی کیفیت دیکھی تو آنسو بہانے لگیں، ماں کے چہرے پر اپنا چہرہ رگڑنے لگیں اور اس قدر شدت کے ساتھ رونے لگیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانی کا شکار ہونے لگے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ماں کی کیفیت دیکھ کر اس قدر روتی ہیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا اس قدر نہیں رویا۔ امیر المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سینہ مبارک پر سر رکھ کر فریاد کر رہی تھی کہ اس دوران حضرت خدیجہ نے آنکھیں کھول دیں، بیٹی کو اپنے ہمراہ لیٹی ہوئی دیکھا تو آپ بھی رونے لگیں اور ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی تسلی دینے لگیں۔ ماں بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک اور درخواست پیش کی۔ عرض کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر میرے بالمقابل ہی تشریف فرما رہیں تاکہ میں آخری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو توشہ آخرت بنا سکوں اور آخری مرتبہ نیاز مندانہ سلام الوداع پیش کر سکوں۔ میرے سرتاج، مجھے آج دنیا سے رخصت ہونا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے تو جان بآسانی نکل جائے گی اور موت کے احساس میں کمی واقع ہو جائے گی۔ میرے سرتاج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اگرچہ 25 برس ہو گئے، لیکن یوں معلوم ہوتا ہے کہ چند گھڑیاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کی نظر ہوئیں، اب بھی علیحدگی کی مقدر بن چکی ہیں۔ میری درخواست ہے کہ یوم قیامت مجھے اپنے دامن رحمت میں جگہ دینا اور بارگاہ الہی میں میری شفاعت فرما کر میری مشکلات حل فرمانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگسار اور وفاشار بیوی کی درد بھری گفتگو سماعت فرما رہے تھے اور آنسو بہاتے رہے، اور ماں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ، یہ ٹھیک ہے کہ قیامت کا دن بڑا سخت ہے، مگر آپ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ آپ کے لیے جنت میں موتی کا ہر محل ہے۔ میری غمگسار، آپ کسی بھی قسم کا کوئی غم نہ کرو، آپ جنت میں ہمارے ہمراہ رہو گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بیٹی کو مخاطب کر کے فرمایا، بابا جان، مادر، میری یہ خواہش ہے کہ میں جو آپ والد محترم کے حضور براہ راست پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اب تمہارے توسط سے پیش کرنے کے خواہاں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے والدہ محترمہ کی خدمت میں عرض کیا، امی جان، حکم فرمائیے، میرے ابا جان آپ کے ہر خواہش کی تکمیل فرمائیں گے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی، مجھے ان سے یہی امید تھی،
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار سے کوئی کیسے خالی جا سکتا ہے؟ میری خواہش ہے کہ میرے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کفن کے لیے وہ چادر عنایت فرما دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے وقت شان اقدس پر ڈالا کرتے ہیں کہ اس مقدس چادر کے صدقے حق تعالیٰ مجھ پر برکت نازل فرمائے گا۔ گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے والدہ کی خواہش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اپنے مبارک کندھوں سے چادر اتار کر بیٹی کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چادر اپنی ماں کو دکھا دو تاکہ ان کا دل راضی ہو جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی اطلاع کر دی گئی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آئیں تو وہ بھی ماں کے سینے سے لپٹ گئیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفاشار بیوی کی جدائی کے غم میں بے حد پریشانی کے عالم میں تشریف فرما تھے۔ چند روز قبل ایک عظیم موذن حضرت ابو طالب داغی جدائی دے چکے تھے اور اب ایک دوسری محسنہ کے داغی جدائی کا صدمہ جھیلنا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حسرت بھری نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا طواف کر رہی تھیں۔ کبھی کبھی بچیوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر لیتی ہیں اور پھر سب کے دیکھتے ہی دیکھتے آپ جنت الفردوس میں سدھار گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دکھ درد اور مصائب کی ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکمل ساتھ دیتی تھیں۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو ایسے ہمدرد ساتھی تھے کہ ان کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈھال اور غمگین کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ قریش کی ایذا رسانیوں میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ کسی بدبخت نے بہت سا کیچڑ اٹھا کر سر مبارک پر ڈال دیا۔ سر مبارک اور ریش مبارک کے بال کیچڑ میں لت پت ہو گئے اور جسم مبارک کا تمام لباس بھی کیچڑ میں لت پت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس حالت میں گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ پانی لے کر آئیں اور آپ کا سر مبارک دھوتی جائیں اور زار و قطار روتی رہیں۔ اللہ کے محبوب نے غم کی ماری ہوئی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیر کر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی نہ رو کیونکہ تیرے رونے سے میرا دل تڑپ جاتا ہے۔ میری بیٹی حق تعالیٰ تیرے والد کا خود حامی و ناصر اور مددگار ہوگا اور حفاظت فرمائے گا، اس لیے میری بیٹی صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔